اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوتے میں ڈر جاتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آج کا موضوع ہے سوتے میں ڈر جاتا ہوں۔ میں آپ کو اس کی دعا اور ترجمہ پیش کروں گا، لیکن اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں زمانہ قدیم سے تعویذات کا رواج چلا آ رہا ہے، اور مذہب اسلام نے بھی اس کے فوائد کے اثرات کو تسلیم کیا ہے، جبکہ مکے کے یہودیوں نے اسلام دشمنی میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا، تو اس کے علاج کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل فرمائیں، جن کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ ان کے نزول نے تعویذ کا کام کیا اور ان کے اثرات سے جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ اسلام کے اکثر فرقے تعویذ کے قائل ہیں، مگر صوفیاء کرام میں اس کا رواج بڑی کثرت سے ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ تعویذ کئی طرح کے ہوتے ہیں، یعنی بعض قرآنی آیات سے لکھے جاتے ہیں، بعض میں حروف مقطعات قرآنیہ سے کام لیا جاتا ہے، انبیاء کے ناموں، ولیوں کے ناموں، فرشتوں اور موکلوں کے ناموں سے بھی تعویذ تیار کیے جاتے ہیں۔ بعض تعویذوں میں حروف تہجی سے کام لیا جاتا ہے، اور اکثر تعویذ صرف عادات سے تیار کیے جاتے ہیں، جو ابجد کے حساب سے بعض متبرک اسماء اور پاک کلمات سے نکالے جاتے ہیں۔ مذکورہ اقسام کے تعویذ عزت کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ بعض تعویذات کمالات بے ادبی سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسے تعویذوں میں شیاطین یا مشہور کافروں کے نام درج ہوتے ہیں۔ استعمال کے لحاظ سے بھی تعویذ کئی قسم کے ہوتے ہیں، یعنی بعض کاغذ پر لکھ کر، بعض تانبے چاندی کی تختی پر کندہ کر کے گلے میں لٹکائے جاتے ہیں، بعض ہرن کی کھال پر لکھ کر بھی استعمال کرائے جاتے ہیں، بعض کاغذ پر لکھ کر بازو پر باندھے جاتے ہیں، پشت، چھاتی، کمر اور ران پر بھی باندھے جاتے ہیں۔ اکثر تعویذ کاغذ پر یا کسی درخت کے پتے پر لکھ کر پانی سے دھوئے اور پلائے جاتے ہیں۔ کاغذی تعویذ گھروں اور دکانوں کی دیواروں پر چسپاں بھی کیے جاتے ہیں۔ بعض کاغذی تعویذوں کو بتیاں بنا کر یا فلیتا بنا کر جلا کر استعمال کرایا جاتا ہے۔ اکثر تعویذ چوراہے یا قبرستانوں میں دفن کیے جاتے ہیں۔ ناظرین و سامعین کرام، بے شمار تعویذ بھاری وزن کے نیچے بھی دبائے جاتے ہیں۔ لکھنے کے لیے شنگرف، زعفران یا معمولی سیاہی، جبکہ بعض اوقات کسی پرندے یا کسی جانور کا خون بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، شرعاً صرف وہی تعویذ لکھنا اور استعمال کرنا جائز ہے جس پر آیات قرآنیہ اور متبرک کلمات یا اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھے جائیں۔ کوشش کریں کہ غیر شرعی طریقے سے کسی عامل سے تعویذ مانگیں اور نہ استعمال کریں، چاہے اس عارضی دنیا میں ناکامی ہو یا نامرادی۔ ہمیشہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، آخرت میں تو کامیاب ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل یعنی اور اسکول لیاقت حسین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں سوتے میں ڈر جاتا ہوں۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے روایت پہنچی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں سوتے میں ڈر جاتا ہوں، تو ہمارے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ دعا میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے سے اس کی ناراضگی سے اور اس کی سزا سے اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسے ڈالنے سے اور اس بات سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں اور مجھے بہکائیں۔ یہ مختصر سی دعا ہے، سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ شکریہ۔ تو سامعین کرام، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، جلد ہی کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ آپ کا ٹیچر شیخ لیاقت حسین۔